बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आज हमला कर दिया गया है। बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। पीडीएम हुकूमत ने सामान बांध लिया है, किसी भी सूरत आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं होने देने, उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े, मार्शल लॉ का रास्ता हमवार हो गया है और इस वक्त मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। इसका क्या आगे नतीजा निकलने जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। कानून साजी बिल आखिर उल्टी पड़ गई है और एक मर्तबा फिर गेम इमरान खान के हाथ में आ चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको इल्म है, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। बल्कि गिरफ्तारी तो नहीं है, अगवा है, चूंकि कोई इदारा अभी तक उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं कर रहा। अजहर मिशवानी जो सोशल मीडिया हेड हैं, बड़े पोलाइट इंसान हैं, कभी उन्होंने इस तरह बदअखलाकी भी नहीं की, लेकिन असल जो मामला है वो और है। तकलीफ ये है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है, जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बयानिए को जिंदा रखे हुई है। इस वजह से मरियम नवाज और कुछ जो हल्के हैं वो ये समझते हैं कि फौज के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जाती है वो भी पीटीआई के शायद यही सरबराह उसके पीछे होते हैं। ये एक ऐसा तासर दिया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन असल जो मामला है वो यही है कि टारगेट करना है ताकि सोशल मीडिया के अंदर जो लोग तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाएं। चूंकि ये वो मामला है जिसके अंदर नून लीग और पूरी पीडीएम हुकूमत ने लाख कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। मेरा ख्याल है ये गिरफ्तारियां, ये तशद्दुद और खास तौर पर जो इंसानी हकूक की वायोलेशन हो रही है, जिस तरह अजहर मिशवानी और दीगर जो दोस्त हैं उनको उठाया गया है, अभी तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश नहीं किया गया। जंगल का कानून है, जुल्म का नंगा नाच है इस मुल्क के अंदर, इंसाफ बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ये जो नौजवान तबका है उसके अंदर कोई इदारों के हवाले से मोहब्बत पैदा नहीं होगी, बल्कि नफरत का एक लावा फटेगा। और इससे बाद आकर किसी के खिलाफ अगर कोई केस है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जो लोग हैं उनको प्रोड्यूस कीजिए ताकि वो अपनी जो लीगल रेमेडी है वो ले सकें। अब मियां अली अशफाक एडवोकेट ने बताया है कि अजहर मिशवानी साहब की जो आखिरी लोकेशन थी वो रावलपिंडी की थी, इसलिए रावलपिंडी की अदालत के अंदर दरखास्त की गई, लेकिन एफआईए ने आज इनकार कर दिया कि वो हमारी कस्टडी में नहीं है। लेकिन अब जराए के हवाले से खबरें आ रही है कि वो ज़ाहिर है मोहम्मद खां भट्टी टाइप कोई टार्चर करके वीडियो बनवाई जाएंगी, लेकिन उनका फायदा कोई नहीं होना। और आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भरपूर एहतजाज हुआ है। डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के हमारे इस्लामाबाद के सदर फैसल तारड़ साहब, रजी तैर साहब और दीगर दोस्त और सिद्दीक जान साहब और सिविल सोसाइटी के लोग इसके अंदर शरीक हुए हैं। और मुतालबा एक ही है कि ये मिसिंग पर्सन का खेल बंद होना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है। और अजहर मिशवानी साहब की जो वाइफ है, अभी उनकी चंद दिन पहले शादी हुई है, वो भी पुकार रही हैं। और एक बरतानवी शहरी वो भी पीटीआई के, अच्छा हुआ उनको छोड़ दिया, उनका भी ये राइट था, लेकिन बरतानवी सफारतखाने से एक कॉल आने पर वो शख्स जो है वो छोड़ दिया गया। अच्छी बात है, लेकिन क्या पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम की जो लेवल है वो आपके जो है वो जूतों जितना भी नहीं है। बड़े अफसोस का मकाम है। बहरहाल अब पार्लियामेंट पर जिस तरह एक पार्लियामेंट के जरिए अदलिया पर जलगार करने की कोशिश हो रही है, तो जो ABCD प्लान बनाए गए थे एक एक करके इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फेल हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और चंद जजेस जो आइन और कानून पर चलकर असल उसके मुहाफिज हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, मीडिया ट्रायल किया गया, लेकिन वो तमाम हरबे वो नाकाम हुए और चीफ जस्टिस बंदयाल जो है वो डट गया। और आज जस्टिस मंदोखेल ने तो कमाल कर दिया, और वो जो जजेस को आपस में लड़ाने वाला खेल था, अगरचे अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो जड़ है वो आज काट दी गई। लेकिन अब क्या हुआ कि कानून साज असेंबली ने एक तरमीम मंजूर की कि चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है वो महदूद नहीं होना चाहिए सो मोटो एक्शन के हवाले से। असूली तौर पर यह बात दुरुस्त कही जा सकती है, लेकिन असल मामला यह है कि यहां पर इस खास वक्त का तयन करना, फिर चीफ जस्टिस को टारगेट करना, और इसके अंदर जो वाकफाने हाल है वो तो समझते हैं कि ये असल में जो बहाना है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है, लेकिन असल जो निशाना है वो जस्टिस कादी फायद ईसा है। क्योंकि उनके एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो नैरेटिव है वो यकीनन इस नौइयत का है कि कल को हुकूमत तो कोई भी आएगी तो उनको शायद कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब ये जो कानून साजी है इसने बिल आखिर जाना तो है सदर अलवी के पास, अभी तो ये गई है कमेटी के पास, कमेटी से सेनेट की मंजूरी होगी और सेनेट से फिर जो है
یہ جائے گی جو ہے وہ یہاں منظوری کے بعد جو ہے اس کو بھیجا جائے گا صدر کے پاس، تو صدر مزید اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں 14 دن کے لیے، تو لہذا جو یہ کیس چل رہا ہے اس پر تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑنے جا رہا۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسرا، یہ جو آئین پاکستان ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے اندر اگر آپ نے کوئی ترمیم کرنی ہے، یعنی تو وہ تھوڑا سا الٹا ہو گیا تھا، اس کے اندر آپ نے ترمیم کرنی ہے تو پھر 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، تو یہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، 2/3 اکثریت آپ کے پاس ہے نہیں۔ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا یہ سیکشن ہے 184 اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان، تو یہ اس کے اندر بتاتا ہے کہ جب کوئی انسانی حقوق کا معاملہ ہو، کوئی ریلیف فوری دینا ہو اور اس طرح کی صورتحال ہو، تو ود آؤٹ پریجوڈائس، تو تعصب کے بغیر، ٹو پروویژن آف آرٹیکل 199، یہ پروویژن جو ہے وہ 199 ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے حوالے سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 199 کی جورسڈکشن کو دیکھ کر کورٹ شیل if it considered that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by chapter 1 of part 2 is involved have the power to make an order of the nature mentioned in the said article۔ اب یہ جو اوریجنل جورسڈکشن ہے یہ بتاتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے، تو لہذا سو موٹو ایکشن جو ہے یہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو رولز بنانا ہے اس کے اندر ترمیم، آئینی ماہرین کا اختلاف ہے اس کے اندر کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختیار ہے، لیکن اگر یہ بنانا بھی ہے تو اب ظاہر ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تو آگے جا کر پڑے گا قاضی فائز عیسیٰ پر۔ تو بیسیکلی جو دمال ڈال رہے ہیں فائز عیسیٰ صاحب کے بڑے حامی، یہ میں سمجھتا ہوں ان کی طرف جائے گا۔ 14 دن ابھی تو صدر اس کو روک سکتا ہے اور معاملہ پھر بالآخر چیف جسٹس بندیال اور ان کی عدالت کے اندر ہی ایک مرتبہ یہ جانا ہے۔ اب جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ مکمل طور پر ٹکرا گئی اور ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جناب ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے، خواہ اس کے لیے خدا نہ خواستہ انارکی ہو، خواہ جو بھی ہو، جیسے رانا ثناء اللہ یہ بیان کر چکے ہیں، یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے۔ پوری نون لیگ اس وقت حواس باختہ ہو چکی ہے۔ اب لوگوں کو تو نہیں پتا 22 کروڑ عوام کو کہ ان کے ساتھ ڈیل کیا ہوئی ہے، آخر یہ اتنا کیوں احسان جتا رہے ہیں پاکستان پر، آخر یہ بدماشوں کی طرح آئین اور قانون کی دھجیاں بخیر کر اس ملک سے کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اب کس نے ڈیل کی ہے وہ بندہ جو ہے وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے۔ یعنی یہاں آئین ہے، سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ایسے لگتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بوریا بستر باندھا ہوا ہے، اگر سپریم کورٹ ہمیں ٹھڈے مار کے نکالتی ہے ہم نے نکلنا تو ہے لیکن الیکشن نہیں ہونے دینے، اس کے لیے بے شک مارشل لا کو دعوت دینی پڑے۔ تو اس وقت بظاہر جو کچھ کشیدگی انارکی کی طرف ملک کو جان بوجھ کر بڑھایا جا رہا ہے، معاشی طور پر بربادی کی جا رہی ہے، اور جو بھی ٹھیکہ ہے کسی کا اس کے اندر شاید یہ پہلا مارشل لا ہوگا۔ یعنی پہلے تو جو حکومتیں ہوتی تھی ان کی مخالفت میں مارشل لا ہوتا تھا، لیکن اس وقت یہ جو گند کا ٹوکرا اس وقت پروجیکٹ پی ڈی ایم اٹھایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پر، اب اس کو اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اگر پھینکتی ہے تو یہ آگے اس کو پڑ جاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں کہ دیکھا آپ یہ اب پتہ نہیں کیا یہ چیزیں طے ہوئی ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے اور یہ حکومتی دعوت ہوگی مارشل لا کو کہ جناب عمران خان کو نہیں آنے دینا، بے شک 2 سال کے لیے یا 1.5 سال کے لیے آپ پہلے عمران خان کو نائل کریں، اس کی پارٹی توڑیں، اس کی جڑیں ختم کریں، ہم نے الیکشن میں نہیں جانا بھائی، ہم نے بڑے مشکل فیصلے کر لیے ہیں کیونکہ اپنے کرپشن کیسز معاف کروا لیے ہیں۔ تو یہ میرے عزیز ہم وطنوں کو براہ راست ایک منصوبے کے تحت ایسے لگ رہا ہے کہ یہ انارکی کی طرف ملک کو لے جا کر دعوت دی جا رہی ہے، اور پہلا مارشل لا ہوگا خدا نہ خواستہ، یا اس کو ایمرجنسی کہہ لیں جس طرح آج چیف جسٹس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو وہ جو بھی ہوگا تو یہ بہرحال اس کو حکومت جو ہے اس کی سپورٹ ہوگی اس ڈر سے کہ عمران خان آگے عوام کی حمایت کے ساتھ اقتدار میں آ رہا ہے۔ اب یہ ایک خطرہ ہے۔ اب دوسری طرف 2 بڑے حملے کر دیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان پر۔ ایک تو ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے اس کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ ابھی آپ کھولیں گے جب تک ویڈیو پبلک ہو تو ممکن ہے کوئی تبدیلی آ چکی ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی ہے۔ اب یہ کس نے کی ہے؟ کئی دفعہ ہوتا ہے ایک ملک کے ہمارے اداروں کے انڈیا والے ہیک کر لیتے ہیں، انڈیا کے کچھ اور لوگ ہیک کر لیتے ہیں۔ ابھی الزام تو نہیں لگانا، لیکن بہرحال اس موقع کی مناسبت سے بہت سارے خدشات
اور خیالات ہیں، چونکہ پہلے 1997 میں بھی مقتدر اداروں کے ساتھ مل کر نون لیگ نے کھیل کھیلا تھا اور وہ ان کا وقتی طور پر کامیاب بھی ہوا تھا، لیکن اس کا آگے جا کر رزلٹ 1999 12 اکتوبر کو نکلا تھا۔ اور اب جو ہے ایک مرتبہ پھر یہ ویب سائٹ آئے ہوئی ہے اور پھر پارلیمنٹ کے اندر سے سپریم کورٹ آف پاکستان پر بڑا حملہ کر دیا گیا ہے۔ ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، ایک تو ترمیم آ گئی کہ رولز کے اندر ہم ترمیم کر رہے ہیں، 3 سینئر موسٹ جو ججز ہیں وہ سو موٹو ایکشن لیں گے، اور اس کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جناب پھر 1 مہینے کا ٹائم ہوگا، اپیل کا 14 دن کے اندر جو ہے اس کا آگے وہ ایکشن شروع ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بڑی عام بات آ گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ ہے جی کہ اس وقت جو یہ آئی ہے یہ بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ پر۔ آپ یوں سمجھیے یہ نہیں ہوتا حملہ کہ صرف دیواروں کو پھلانگنا ہے اور جا کے جج کو پکڑ لینا ہے۔ اب یہ سنیے جناب، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو خود کبھی الیکشن نہیں لڑی، لیکن وہ انہوں نے قرارداد پیش کی اور یہ قرارداد منظور ہوئی ہے۔ براہ راست اس کے اندر سپریم کورٹ کے ججز پر اٹیک کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کے اندر اکثریت ملزمان کی ہے وہ فیصلہ دے رہے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ مضبوط ہونی چاہیے، لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بے جا مداخلت کو سیاسی عدم استحکام کا باعث سمجھتا ہے، چونکہ اب انہوں نے جانا ہے یہ زیادہ دیر نہیں ٹک سکتے، عوام نے ان کو برداشت ہی نہیں کر رہے۔ جس طرح لوگ آٹے کی لائنوں کے اندر، خدا کی قسم بندے کا دل پھٹ جاتا ہے جو ویڈیوز اور جو حالات اس وقت ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں بے جا مداخلت، یعنی یہ بھی اب ملبہ ڈال رہے ہیں عدلیہ پر۔ یہ ایوان سو موٹو کیس 1/2023 میں 4 جج صاحبان کے فیصلے اور رائے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیاسی انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی۔ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار آئینی ادارہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے۔ الیکشن کمیشن کو اس کی ثوابدید کے مطابق سازگار حالات میں الیکشن کا انعقاد کرانے دیا جائے۔ یہ ایوان یہ بھی قرار دیتا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اسی لیے تو آپ الیکشن نہیں ہونے دے رہے کہ سیاسی استحکام نہ آ جائے۔ سیاسی استحکام ضروری ہے۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ آرٹیکل 218 کی روح کے مطابق شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 224 پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کے تحت ہونے چاہیے تاکہ حقیقی سیاسی استحکام کی طرف بڑھا جا سکے۔ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ وہ دستوری معاملات جن میں اجتماعی دانش درکار ہو اور اس کا مطالبہ بھی آ جائے، ایسے معاملات کی سماعت عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ کرے۔ تو فل کورٹ کی بھی ڈیمانڈ کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی الیکشن نہ کروائیں، عمران خان آ جائے گا۔ اس کے اندر ساری استدعا یہی ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہ گنڈا گردی کرنی ہے اور آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں تو سپریم کورٹ عدالتیں ختم کر دیں۔ آپ کوئی بٹھا دیتے ہیں جیسے آپ نے بیٹھ کے نیب ترمیم کر کے اپنے تمام کیسز ختم کر لیے ہیں، تو یہ بھی آپ کر لیجئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے سائبر ایکٹ کے ایک سائبر کے تحت حملہ ہوا ہے جس میں ویب سائٹ اڑا دی گئی ہے، وہ اس وقت سسپینڈڈ ہے، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے اندر سے اب کل کی کاروائی جو عدالتی ہے وہ بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ اگلے 48 گھنٹے کے اندر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، یا تو ملک خدا نہ خواستہ جو ہے وہ مارشل لا کی طرف بڑھ سکتا ہے، اور یا پھر جو ہے وہ اگر ججز ڈٹے رہتے ہیں تو یہ تمام جو معاملات ہیں یہ منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔